اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ تو میرا یہ کام کر دے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ جو چیز اس میں جائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص موجود ہے، اللہ کے نبی آگے موجود ہیں، اور وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری امی یہ قسم کھائے بیٹھی ہے کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی، اور مجھے میری والدہ سے بہت محبت ہے اور وہ روٹی نہیں کھا رہی، مجھے کہتی ہے تو اسلام چھوڑ، اور مجھے جس طرح اماں سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ اسلام سے محبت ہے، لیکن میں اماں کو بھی گوانا نہیں چاہتا، تو اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، میری اماں کے لیے دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سیرت کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ وہاں سے بھاگے اپنے گھر کی طرف، تاکہ یہ دیکھوں کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ چنانچہ دروازے پہ دستک دی اور پتہ چلا کہ اندر پانی کے جیسے نہاتے وقت جو پانی کا شور ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، پانی گرنے کی آواز، وہ آ رہی ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ میری والدہ نہا رہی ہیں اور شاید کچھ انقلاب آ گیا ہے۔ جیسے وہ فارغ ہوئی اور دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں سے تو آ رہا ہے۔ اللہ، تو یہ اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ نے دعا کرائی۔ تو اس طرح کوئی بھی آج کوئی بزرگ آدمی ہے، آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا فرمائیے، تو بالکل وہ دعا کرے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں قحط سالی آئی، استسقاء کے لیے نبی کے چچا کو انہوں نے آگے کیا، تو انہوں نے کہا کہ انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم پہلے تیرے رسول کو آگے کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، اور اب بعم نبیک ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں اور اس کو ہم آگے کر رہے ہیں، تو ہمیں بارش دے۔ اب اس لیے کہ وہ زندہ ہے، چچا بھی اب زندہ ہیں، تو زندے کو وسیلہ بنانا اس لیے جائز ہے کہ وہاں شرک کا شیبہ اس لیے نہیں آتا کہ جب وہ میرے سامنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا تو مجھے یہ یقین آئے گا کہ جس طرح میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی اسی کا محتاج ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ جبکہ مرا ہوا جب قبر کے اندر ہوتا ہے ہم یہ کچھ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے میری دعا سنی ہے نہیں سنی ہے، اس کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، یہ اللہ کے آگے محتاج ہے نہیں ہے، تو وہاں پھر وہ جو ہمارے یقین اور نظریات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، وہ شرک کی طرف جاتے ہیں، توحید کے منافی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور خود حضرت عمر کے اس عمل میں بھی ہمارے لیے درس موجود ہے کہ نبی کریم کا روضہ اقدس تو مدینے میں موجود تھا نا، جب قحط سالی آئی ہے، اگر فوت ہونے والوں سے توسل جائز ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روضہ اقدس پر تشریف کیوں نہیں لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول پہلے بھی آپ ہی تھے، ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو اب بھی آپ ہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ لیکن اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت عباس کو نبی کے چچا کو آگے کھڑا کر کے ان سے دعا کروا رہے ہیں اور روضے پہ جا کے دعا نہیں کر رہے۔ تو گویا حضرت عمر کے طرز عمل نے بھی مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ اگر تم نے دعا کرانی بھی ہے تو کسی زندہ شخص سے کراؤ، فوت ہونے والے سے تم دعا بھی نہیں کرا سکتے۔